اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو دنیا آخرت میں اس کی بہت ہی بہتر جزا نصیب فرمائے کہ آپ حضرات ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم کے ادارہ میں ایک دینی غرض کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا کا میرے دل کے اندر بہت احترام ہے۔ وہ ایک مشنری آدمی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے توقع کرنی چاہیے کہ ان کے ہاں پڑھنے والے ساتھی کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب حضرات سے زیادہ دین کا کام لے۔ حضرت مولانا کی یہ محبت اور شفقت ہے کہ ہر سال مجھے آپ دوستوں کے ہاں اس مرکز میں ایک دن کے لیے حاضر ہونا ہوتا ہے۔ اس سال بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حاضری کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ حضرات علماء کرام، میری اچھی یا بری یہ عادت ہے کہ جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں تو کسی ایک عنوان اور موضوع پر کرتا ہوں۔ قادیانیت کے ساتھ جو امت کے مابہن نزاع مسائل ہیں، ان میں ایک مسئلہ ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے ختم نبوت کا، کہ قادیانی اپنی بد نصیبی اور اپنی بد اعتقادی کی بنیاد پر وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ معاذ اللہ وہ اجرائے نبوت کے قائل ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ان کے اور ہمارے درمیان یہ کہ ہمارے نزدیک مرزا قادیانی جھوٹا مدعی نبوت تھا اور معاذ اللہ وہ اس کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ یہ موٹے موٹے مسائل میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ آج کی مجلس میں ان موضوعات میں سے کسی موضوع پر اظہار خیال نہیں کروں گا۔ ان عنوانات پر حضرت مولانا کے ہاں جو سالانہ سال بھر تخصص کا کورس چلتا رہتا ہے، اس میں بھی ایک آدھ دن کی میری حاضری ہوتی ہے، اور اس کورس پر بھی
تو اس حوالے سے قریباً ان موضوعات پر میں اظہار خیال کر چکا ہوں۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے منکرین ختم نبوت کا تاریخی پہلو، ان کا تاریخی پس منظر وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ برادران عزیز، خود خیر القرون میں، قرون اولیٰ میں جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان میں 4 تو ایسے ہیں کہ جو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ہمارے 6 صدی کے ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ عبد القاہر۔ انہوں نے یہ تمیمی بزرگ ہے، بنو تمیم سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الفرق بین الفرق۔ خیر القرون کے زمانہ سے لے کر 6 صدی تک جتنے جھوٹے مدعیان نبوت گزرے، انہوں نے ان تمام کے حالات اس کتاب کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ اسی کتاب کو بنیاد بنا کر آپ حضرات کے پاکستان میں ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، لاہور کے اندر رہتے تھے اور نیلا گنبد والی مسجد کے خطیب بھی رہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان میں ایک کتاب کا نام ہے ائمہ تلبیس۔ اس ائمہ تلبیس میں خیر القرون کے زمانہ سے لے کر ملعون قادیاں تک تمام جھوٹے مدعیان نبوت جن کا کتابوں کے اندر تذکرہ ملتا تھا، ان سب کے حالات و واقعات انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر جمع کر دیے۔ ملعون قادیاں کے حالات انہوں نے رئیس قادیان کے نام پر علیحدہ مستقل ایک کتاب لکھی۔ خیر القرون کے زمانہ سے لے کر 1901 تک جھوٹے مدعیان نبوت کے حالات سمجھنے کے لیے کتاب ائمہ تلبیس بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کا بنیادی ماخذ وہی الفرق بین الفرق ہے۔ مرزا قادیانی کے حالات سمجھنے کے لیے رئیس قادیاں سے زیادہ مفید اور کتاب کم از کم میری نظر سے نہیں گزری۔ بہت محقق عالم دین تھے اور بلا کے ادیب، اور حق تعالی نے انہیں علم نافع نصیب کیا تھا۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کے بعد آگے چل کر پھر دور آتا ہے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری اور دوسرے ہمارے ان اکابر کا۔ ان کے حالات و واقعات 1934 کی ختم نبوت کانفرنس قادیاں سے لے کر 1953 کی تحریک ختم نبوت کے تک کہ یہ حالات اور واقعات
آپ حضرات کے اس عاجز اور مسکین خاتم نے مرتب کر دیے۔ آگے چل کر 1953 سے لے کر 1974 تک کے حالات اور واقعات تحریک ختم نبوت 1974 کے نام پر قریباً 3 جلدوں میں، وہ بھی الحمدللہ اس عاجز کو اللہ تعالی نے مرتب کرنے کی توفیق سے سرفراز فرمایا۔ 1974 سے لے کر 1974 سے لے کر 75 سے لے کر 1984 تک ایک 4 صدی کے عالم دین ہیں حضرت مولانا عبداللہ معتصم۔ انہوں نے تحریک ختم نبوت 1984 کے نام پر قریباً 10-11 سال کے حالات انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جمع کر دیے ہیں، اور اب اس کے بعد آگے کام جاری ہے۔ اللہ رب العزت کو منظور ہے تو کوشش یہ ہے کہ ابھی ایک جلد اور آ جائے گی، اس میں 1990 تک کے حالات آ جائیں گے، پھر 90 سے 95، پھر 2000، 2005، 10، 15، اس طرح 5 سال کے حالات پر مشتمل تحریک کے سارے تسلسل کو کتابی شکل میں لانے کی کوشش اور پلاننگ اور اس پر عمل کا مرحلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اگر ہمارے جیتے جی یہ چیزیں مرتب ہو گئیں تو انشاءاللہ العزیز خیر القرون کے زمانہ سے لے کر آپ حضرات کے دور تک پوری ختم نبوت کی تحریک ان کتابوں میں قلم بند ہو جائے گی، اور ہمارے مرنے کے بعد اللہ نے کسی کو توفیق دے دی، ایریا جو ہے وہ اپنا نظریہ وہ ہم بتا جائیں گے، انہوں نے اگر اسے سیٹ کی شکل میں شائع کر دیا ان تمام کتابوں کو ایک ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز یہ آنے والی نسلوں کے لیے گراں قدر امت کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ ہوگا، آنے والی نسلوں کے لیے۔ آج کی مجلس میں میں صرف طائرانہ نظر کے طور پر آج کی مجلس میں جستہ واقعات سے آپ دوستوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دلائل سے یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے، واقعات کے بیان کرنے سے ذہن سازی ہوتی ہے۔ آج کی مجلس میں آپ دوستوں کے سامنے دلائل کی بجائے میں صرف واقعات کی بنیاد پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مثلاً اس میں اسود انسی، طلحہ اسدی، سجا نامی ایک عورت اور مسیلمہ کذاب، یہ 4 حضرات، یہ 4 تو وہ ہیں جنہوں نے خود رحمت عالم کے آخری زمانہ حیات میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مسیلمہ کذاب سے سیدنا صدیق اکبر کا معرکہ ہوا، اسود انسی کے کام کو تمام کرنے کے لیے رحمت عالم نے حضرت فیروز کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ طلحہ اور سجا
کہا جاتا ہے کہ آگے چل کر حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ میں ان لوگوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ میرے بھائیوں، مسیلمہ کذاب نے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا تھا، اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس میں اس نے رحمت عالم کی نبوت کا انکار نہیں کیا، یہ کہا کہ میں آپ کی نبوت کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں آپ کی نبوت میں شریک کیا گیا ہوں۔ اس وقت آپ نبی، آپ کے بعد میں، یا یہ کہ آپ شہروں کے نبی، میں دیہاتوں کا نبی، یا یہ کہ آپ ان عرب کے اس خطے کے نبی، میں اس خطے کا نبی، مجھے بھی نبوت میں شریک کیا جائے۔ آپ علماء ہیں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، عقیدہ توحید کا تعلق میرے رب کی ذات کے ساتھ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے۔ آج سے صدیوں پہلے کے علامہ ابن نجیم مصری، الاشباع والنظائر والے، انہوں نے یہ صراحت کی ہے کہ جس آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ حضور آخری نبی ہے، وہ مسلمان نہیں۔ کیا معنی؟ عقیدہ توحید کی طرح حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا بھی ایمان اور اعتقاد کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور بھائیوں توجہ کریں، عقیدہ توحید کا تعلق میرے رب کی ذات کے ساتھ، عقیدہ ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات اقدس کے ساتھ۔ بھائیوں، میرا اللہ توحید میں وحدہ لا شریک، خاتم النبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس منصب میں، اس اعزاز میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ نے خاتم النبیین ہونے کا اعزاز، یہ تاج صرف رحمت عالم کی ذات اقدس کے لیے اللہ رب العزت نے مخصوص کیا، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں، خصوصیت اس کو کہتے ہیں یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ مجھے اجازت دے کہ میں ایک اور بھی درخواست کروں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب فرائض ہیں، لیکن ان فرائض کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، اعضاء حرکت کرتے ہیں تو اس سے ایک فعل سرزد ہوتا ہے، اس فعل کے سرزد ہونے سے ایک فرض کی ادائیگی کا عمل پورا ہوتا ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر تحریمہ کے لیے یہاں پر اپنے ہاتھوں کو لے گئے، اللہ اکبر کہا، آپ کے ہاتھوں نے، بازو نے، آپ کی کلائی نے، آپ کے موڈوں نے کانوں تک یوں کر کے حرکت کی، آپ کی زبان نے حرکت کی، اللہ اکبر کہا، آپ نے ہاتھ باندھے، یہ تکبیر تحریمہ کا عمل پورا ہوا۔ آپ حضرات کھڑے ہیں قیام میں، آپ کا پورا جسم اس وقت قیام کی حالت میں، آپ کی زبان چل رہی ہے،
آپ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ سورت ملا رہے ہیں، آپ گئے رکوع میں، آپ کی پشت بھی جھکی، آپ کا سر بھی، آپ کے کندونے بھی، آپ نے اپنے گھٹنوں کو پکڑا، اس حالت کے اندر آپ کھڑے ہوئے، اس سے ایک آپ کے اعضاء کی حرکت سے ایک فعل سرزد ہوا، اس سے نماز کا ایک فرض رکوع ادا ہوا۔ میرے بھائیوں، آپ کھڑے ہوئے، سجدے کے اندر گئے، آپ پھر بیٹھے ہیں قومے کی حالت میں، چلتے چلے، میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرتا، آپ علماء ہیں، اول سے لے کر آخر تک تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھانے سے لے کر سلام پھیرنے تک آپ کے اعضاء حرکت کر رہے ہیں، ان اعضاء کے حرکت کرنے سے ایک فعل سرزد ہو رہا ہے جس سے فرض کی ادائیگی ہو گئی نماز کی۔ نماز فرض تھا، لیکن اس فرض کا تعلق آپ کے میرے اعمال کے ساتھ ہے، اعمال سرزد ہوتے ہیں اعضاء کے حرکت کرنے سے۔ میں نے درخواست کی نماز ہو یا روزہ، آپ نے کھانا پینا بند کر دیا، آپ نے پورا دن آپ روزے کی حالت میں ہیں، نہ پانی اندر جا رہا ہے نہ کھانا جا رہا ہے، آپ کے اس نے صبح آپ نے سحری کھائی، شام کو افطاری کی، اسی کا نام روزہ ہے، آپ کے اعضاء نے حرکت کی، ایک فرض ادا ہوا، آپ نے سفر کیا، آپ نے احرام باندھا، آپ نے طواف کیا، آپ نے سعی کی، منا میں ٹھہرے، عرفات کے اندر گئے، واپس آئے، ذوالحلیفہ میں ٹھہرے، پھر واپس آئے، قربانی کی، وہ آپ نے طواف کیا۔ برادران عزیز، اس پورے عمل میں آپ کے اعضاء حرکت کر رہے ہیں، اس سے ایک فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں ان مثالوں سے آپ دوست سمجھے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب فرض ہیں، لیکن ان فرائض کا تعلق آپ کے اعمال کے ساتھ ہے، اعمال کا تعلق اعضاء اور جوارح سے متعلق ہوتا ہے۔ برادران، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فرض ہے، لیکن ان کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے، ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے، یہ آپ کے اعضاء سے متعلق نہیں، یہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ برادران، آپ نماز کی بات کریں، کہا جائے گا دین کی بات ہے، روزے، حج، زکوٰۃ کی بات کریں، کہا جائے گا دین کی بات ہے، ختم نبوت کی بات کریں گے، براہ راست محمد عربی کی وصف خاص کے جھنڈے اٹھانے کے مترادف ہے۔ میری درخواست سنیں، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہی دنیا مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کے نام پر یاد کرتی ہے۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام حضرت مولانا مفتی محمد شفیع ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، جو حضرت مولانا تقی عثمانی رفیع عثمانی کے والد گرامی تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی بھی رہے، آپ کے پاکستان کے مفتی اعظم تھے۔ انہوں نے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری کے حکم پر اصلاً عربی میں ایک کتاب لکھی۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی وہ کتاب اصل عربی میں ہے، اس میں انہوں نے تین اس کے حصے کیے۔ پہلے حصے میں وہ حصہ تعلق رکھتا ہے قرآن مجید کی آیات سے، اس میں انہوں نے
قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ سے ختم نبوت کے مسئلے پر استدلال کیا۔ دوسرا حصہ ہے ختم نبوت فی الاحادیث، اس حصے میں ہدیۃ المہدیین فی تفسیر آیت خاتم النبیین، اس کتاب کا نام، اس کا اردو ترجمے کا نام ہے ختم نبوت کامل۔ پہلے حصے میں قرآن مجید سے 100 دلائل لائے، دوسرے حصے میں پیغمبر اسلام کی 210 احادیث مبارکہ انہوں نے بیان کی ہے، تیسرے حصے میں انہوں نے اجماع امت اور تواتر اور تعامل صحابہ یہ اس کو لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں قرآن مجید پر اس زمانے میں حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کے حکم پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے 100 آیات سے استدلال کیا، رحمت عالم کی ختم نبوت کے مسئلے پر 210 احادیث لائے، وہ رحمت عالم کے ختم نبوت کے مسئلے کی تائید پر، اور تیسرے حصے میں انہوں نے اجماع اور تواتر کے مسائل لکھے۔ چلے، پہلی امتوں میں اجماع نہیں تھا، اس لیے کہ نبوت جاری تھی، نبی جو کام کرے وہ شریعت، نبی جس کام کرنے کا حکم دے وہ شریعت، نبی کے سامنے کوئی کام کیا جائے نبی اس کو دیکھے اور چپ رہے وہ بھی شریعت۔ نبوت جاری ہے، ایک کے بعد دوسرا نبی، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی جگہ دوسرے آ گئے، وہ گئے ان کی جگہ تیسرے آ گئے، یہ آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک زمانے میں اس دھرتی پر 300 نبی بھی رہے ہیں، نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے ان امتوں کو اجماع کی ضرورت نہیں تھی۔ ادھر سوال پیدا ہوا، ادھر اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو جواب بھجوا دیا، ادھر کیس دائر ہوا، ادھر فیصلہ نازل ہو گیا، ادھر سوال آیا، ادھر سے جواب آ گیا۔ ان امتوں کو اجماع کی ضرورت نہیں تھی، رحمت عالم کی ذات اقدس پہ اللہ نے ختم نبوت کے سلسلہ کو مکمل کیا۔ ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے حضور کی امت کو اجماع کی نعمت سے نوازا۔ ختم نبوت کے صدقہ میں اللہ نے حضور کی امت کو اجماع کی نعمت سے نوازا، اور امت نے بھی کمال کیا کہ سب سے پہلا اجماع حضور کی ختم نبوت پہ کیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی، ان سب حضرات نے اپنی اپنی تصانیف میں اس کا بڑی بڑی مدلل دلائل اور براہین کی دنیا میں انہوں نے اس کا اثبات کیا۔ میں اشارے کر رہا ہوں، آج کی مجلس میں اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرنا مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں۔ بھائیو توجہ کرے، مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، رحمت عالم کو خط لکھا کہ میں آپ کی نبوت میں شریک کیا گیا۔ 2 قاصد خط لے کر آئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم بھی مسیلمہ کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مانتے ہیں۔ حضور نے تعجب سے فرمایا کہ اگر کسی قاصد کا
بین الاقوامی قانون میں قتل کرنا جائز ہوتا، آج تم زندہ نہ جا سکتے، کیونکہ تم قاصد ہو اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اور جواب میں فرمایا کہ نبوت میں شریک ہونا تو درکنار، ایک تنکا اٹھایا، اس طرح کیا، فرمایا اگر وہ اس کے اندر شرکت کا بھی دعویٰ، اس تنکے میں شریک ہونے کا بھی دعویٰ کرے، میں اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آگے چل کر یہ بھی بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ گزرا، فاروق اعظم کا زمانہ آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود مصر میں تشریف لے گئے۔ آپ کے آمد کی اطلاع سن کر مصر کے جو گورنر تھے، خلیفہ تھے، مصر کے جو نمائندہ تھے، انہوں نے اعلان کرایا، سارے علاقے کے لوگ اہل علم آپ کی زیارت کے لیے جمع ہوئے، ہزاروں کا اجتماع کہ مدینہ طیبہ سے صحابی رسول تشریف لا رہے ہیں، اور اتنے جلیل القدر صحابی ان کے استقبال کے لیے آئے، آپ گھوڑے پر سوار ہیں، ہزاروں کا اجتماع۔ ان میں ایک آدمی کو دیکھا، آپ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا تم وہی آدمی ہو جو مسیلمہ کا خط لے کر حضور کی خدمت میں، بخاری شریف میں روایت ہے، وہی ہو جو حضور کا خط لے کر مسیلمہ کے پاس آئے تھے، مسیلمہ کا خط لے کر حضور کے پاس آئے تھے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ حضرت نے فرمایا میاں کیا اب بھی تمہارا وہی عقیدہ ہے جو اس زمانے میں تھا کہ مسیلمہ نبی ہے؟ اس نے کہا ہاں اب بھی میرا وہی عقیدہ ہے۔ آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، گورنر کو اشارہ کیا، وہ قریب آیا، فرمایا میں گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک کہ تم اس آدمی کی گردن نہیں مار دیتے۔ یہ اس زمانے میں حضور کے پاس آیا تھا، آپ نے خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس کا کام اس لیے تمام نہیں کیا تھا کہ یہ اس وقت قاصد تھا، آج قاصد نہیں ہے، تمنا حضور نے کی تھی پوری ہم کیے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں درخواست گزار ہوں آپ دوستوں سے، مسیلمہ اذانیں دیتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز روزہ کلمہ قرآن، مسجدیں بنانے، قبلہ رخ ہونے، مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے میں مسیلمہ کذاب کا اور صحابہ کرام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس نے نہ قرآن مجید کا انکار کیا، نہ قبلہ رخ ہونے کا، نہ ذبیحہ کھانے کا، نہ نماز کے فرض ہونے کا انکار کیا، نہ حضور کی نبوت کا انکار کیا، حتیٰ کہ حضور سرور کائنات کے اپنی اذان میں جو اس کا نمائندہ اذان دیتا تھا، وہ اپنی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا۔ اس نے صرف ایک بات کا اضافہ کیا کہ حضور بھی نبی، حضور کے بعد میں بھی نبی۔ صحابہ کہتے تھے حضور ہی، وہ کہتا تھا حضور بھی۔ یہ نماز اور روزے کا اختلاف نہیں تھا، کلمہ قرآن کا اختلاف نہیں تھا، یہ صرف ہی اور بھی کا اختلاف تھا۔ جب اس نے کہا کہ حضور کے بعد میں بھی، صحابہ کرام نے کہا مسیلمہ رحمت عالم کے بعد تو نے نبوت کا دعویٰ کر کے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ اب تیری کوئی نیکی نہیں رہی۔ برادران، میں نے مشکل مسئلہ شروع کر دیا، آ گیا ہے تو عرض کیے دیتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لیے پورے دین کو ماننا ضروری ہے، کافر ہونے کے لیے پورے دین کا انکار ضروری نہیں۔ ضروریات دین میں سے ایک بھی مسئلے کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔
ایمان بالقرآن کے لیے ضروری ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانا جائے۔ قرآن مجید کا منکر ہونے کے لیے پورے قرآن مجید کا انکار ضروری نہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک آیت کا انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اسے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا قرآن کے ساتھ ایمان ہے۔ اگر وہ ایک آیت کا انکار کرے آپ کہیں گے کہ یہ قرآن مجید کا منکر ہے۔ آپ یوں سمجھیں آپ کے پاس ایک گلاس ہے پانی کا، اس کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پورے کا پورا پاک ہو۔ پلید ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک گلاس میں ایک گلاس شراب کی ڈالی جائے تب پلید ہوگا۔ اگر ایک گلاس پانی میں ایک قطرہ بھی شراب کا ٹپکا دیا تو وہ پاک نہیں رہے گا۔ میرے پاس یہ کپڑا ہے، اس کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک ایک تار پاک ہو۔ پلید ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ سارا کپڑا غلاظت میں لتھڑا ہوا ہو۔ اگر اس کے کونے پر بھی کوئی غلاظت لگ گئی تو بھی یہ ناپاک سمجھا جائے گا، اس پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تاکہ اس کا ازالہ نہ کیا جائے۔ میں درخواست کرتا ہوں ضروریات دین میں سے ایک مسئلے کے انکار کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اب جو آدمی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن مجید کی 100 آیات کا انکار کرتا ہے، پیغمبر اسلام کی 210 احادیث کا انکار کرتا ہے، وہ اجماع امت کا انکار کرتا ہے۔ برادران سمجھے، میں درخواست کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب برسر اقتدار آئے آپ نے 3 مہمیں مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے روانہ کی۔ پہلی مہم حضرت سیدنا اکرمہ لے کر گئے، دوسری مہم حضرت سیدنا شرابیل ابن حسنہ لے کر گئے۔ دونوں دفعہ صحابہ کرام کو شکست ہو گئی۔ تیسری دفعہ سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا خالد ابن ولید کو بھیجا، تب جا کر اللہ نے کرم کا معاملہ کیا کہ ان کو مسیلمہ کذاب پہ اللہ نے فتح یاب کیا۔ بھائیوں، ہمارے سیرت نگار حضرات میں سے ایک سیرت نگار ہیں علامہ قاضی سلمان منصور پوری، انہوں نے کتاب لکھی رحمت للعالمین۔ اس کی دوسری جلد میں انہوں نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں اسلام کی خاطر جتنی جنگیں لڑی گئیں، وہ احد کی ہو یا خیبر کی، فتح مکہ کی ہو یا حنین کی، احزاب کی ہو یا کوئی اور، یہ تمام تر جنگوں میں 23 سالہ دور نبوت میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 259۔ پہلی ختم نبوت کی جنگ جو صدیق اکبر کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں یمامہ کے میدان میں حضرت خالد کی سربراہی میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ میرا اس سے صرف اتنا استدلال ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259۔ پہلی ختم نبوت کی جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 1200۔ یہ دلیل ہے اس امر کی کہ 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ نے پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے اتنی قربانی نہیں دی
جتنی ختم نبوت کے مسئلے کے لیے صحابہ نے قربانی دی۔ مجھے نہیں پتا آپ دوستوں کا ذوق کیا ہے، میں اس وقت آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید ختم نبوت کے مسئلے کو بیان کرے 100 دفعہ، حضور بیان فرمائے احادیث میں 210 دفعہ، امت کا سب سے پہلے اجماع ہو صدیق اکبر کے عہد خلافت میں ختم نبوت کے مسئلہ پر سب سے زیادہ حضرات صحابہ اکرام عہد نبوت میں جتنی انہوں نے قربانی نہیں دی، جتنی اس مسئلے کے لیے ختم نبوت کے مسئلے کے تحفظ کے لیے انہوں نے قربانی دی، یہ تو آپ کے اسلاف کا اس مسئلے سے متعلق طریقہ کار تھا، ان کی یہ جذباتیت اور حساسیت تھی، وہ اس مسئلے کو اتنا حساس سمجھتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ دوستوں کا ذوق کیا ہے۔ ہر چند کہ میں نے عنوان یہ اختیار کیا کہ آج کی مجلس میں تاریخ کے حوالے سے عرض کروں گا، لیکن بات آ گئی ہے کہے بغیر چارہ بھی نہیں، اور وہ یہ 1,24,000 نبی اس دھرتی پر آئے، کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسا نہیں آیا جس پر اللہ نے وحی نہ کی ہو، چاہے اتنا کہا ہو کہ آپ ہماری طرف سے نبی ہیں، فلاں شریعت کی تبلیغ کرے، پھر ساری زندگی وحی نہ آئی ہو، لیکن اتنا کہنا کہ آپ ہماری طرف سے نبی ہیں، فلاں شریعت کی تبلیغ کرے، وحی تو ہوئی۔ 1,24,000 نبی کو وحی ہوئی، بعض انبیاء پہ کتابیں بھی اتریں، بعض انبیاء پہ صحائف بھی نازل ہوئے۔ آج آپ میں سے کوئی آدمی پوری دنیا کا سروے کرے، ان تمام آسمانی کتابوں میں سے روئے زمین پر کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ وہ اسی طرح محفوظ ہو، من اول ہی الی آخر ہی، اسی طرح محفوظ ہو جس طرح وہ اپنے نبی پر اتری تھی۔ نہ تورات محفوظ، نہ انجیل، نہ زبور، نہ صحف ابراہیم۔ ایک قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج سے صدیوں پہلے جس آب و تاب کے ساتھ اترا تھا، ایک شوشے کے فرق کے بغیر آج اسی طرح وہ امت کے پاس موجود ہے۔ میری درخواست ہے آپ دوستوں سے کہ آپ حضرات توجہ کریں، وہ کتابیں بھی منزل من السماء، قرآن مجید بھی منزل من السماء، وہ کتابیں بھی من عند اللہ، قرآن مجید بھی من عند اللہ، وہ کتابیں جن پر اتری وہ بھی اللہ کے نبی، حضور سرور کائنات بھی اللہ کے نبی، وہ کتابیں بھی جبریل امین لے کر آئے، قرآن مجید بھی جبریل امین لے کر آئے۔ پھر یہ فرق کیوں کہ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں، قرآن مجید سے گم کچھ نہیں ہوا، آپ آئیں کیوں پر؟ میں جواب میں عرض کروں کہ برادران، قرآن مجید کا محفوظ ہونا یہ صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ حضور کے بعد اگر کوئی اور نبی بننا ہوتا، معاذ اللہ، آج قرآن مجید کا وہی حال ہوتا جو پہلی آسمانی کتابوں کا۔ حضور کے بعد کوئی نبی بننا ہوتا، معاف رکھنا، آج قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی، آنے والے نبی کی وحی کی تلاوت ہوتی۔ میرے ساتھ چلو نا، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں، 1,24,000 نبی آئے، آج آپ ان انبیاء کی تاریخ پڑھنا چاہیں، تاریخ کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، اسی کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں، ذرا تاریخ پہ نظر ڈالو، 1,24,000 انبیاء کی تاریخ پہ نظر کریں بھائیوں، سوائے ان 25، 26، 27 انبیاء کے
جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، کسی نبی کا آپ کو نام بھی نہیں ملے گا۔ چلو آپ کے کہنے کی خاطر میں مان لیتا ہوں بائبل میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے ان کو بھی شامل کر لیا جائے، بڑی مشکل کے ساتھ بائبل اور قرآن مجید کے انبیاء ان کے حالات کو جمع کیا جائے، مشکل کے ساتھ 50 نام ملیں گے۔ جب میں کہتا ہوں 1,24,000 انبیاء میں سے 50 نبیوں کے ناموں کا پتہ چلتا ہے تو اس کا دوسرا معنی یہ ہوا 1,23,950 نبیوں کے ناموں کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ سمجھے بھی ہو، جب ان کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں، ان کے صحابہ کا کسی کو کیا پتہ ہوگا، ان کے اہل بیت کا کسی کو کیا پتہ ہوگا، ان کی احادیث و سنن کا کسی کو کیا پتہ ہوگا، ان کی صورت اور سیرت کا کسی کو کیا پتہ ہوگا۔ میرے بھائیوں توجہ کرے، ان نبیوں کے نام نہیں ملتے، ان کے حالات نہیں ملتے، خاندان کی تفصیلات نہیں ملتی، ان انبیاء کی صورت اور سیرت کا پتہ نہیں چلتا، ان کے سنن و نوافل کا پتہ نہیں چلتا، ان کی احادیث کا کسی کو کوئی معلوم نہیں، ان کی تعلیمات کا، ان پر نازل ہونے والی وحی کا کسی کے پاس علم نہیں۔ اب آؤ نا حضور کے دروازے پہ، میرے ماں باپ قربان، 23 سالہ دور نبوت میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ نبوت کے لبے اقدس ہلے ہوں، آپ نے کوئی جملہ ارشاد فرمایا ہو اور آج وہ جملہ امت کے پاس موجود نہ ہو، اس کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ کتابیں لکھی گئیں، آپ کی مسکراہٹوں پر کتابیں موجود ہیں۔ اس 23 سالہ دور نبوت میں رحمت عالم نے کس کس مقام پہ آنسو بہائے تھے، امت نے اس کا ریکارڈ بھی جمع کر دیا۔ آپ نے کس کس کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ میں احادیث کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں 23 سالہ دور نبوت میں حضور نے کوئی اشارہ اور کنایہ کیا تھا، میرے رب کی حکمت بالغہ نے حضور کے اشاروں اور کنایوں کو بھی آپ کی شریعت کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ ایک موقع پہ میری طرف دیکھے، رحمت عالم نے اپنا یہ ہاتھ مبارک اس طرح بلند کیا، یہ انگلی، یہ والی انگوٹھا اس طرح بند کیا، شہادت اور وسطیٰ کی انگلی کو اس طرح کھڑا رکھا، آپ نے فرمایا آنا وساطوں کا ہاتین۔ 1400 سال کا عرصہ بیت گیا، آج بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا طالب علم جب اس حدیث کو سمجھانا چاہے نہیں سمجھا سکتا اس وقت تک جب تک کہ اسی طرح اشارہ نہ کرے جس طرح کے 1400 سال پہلے صحرا میں بیٹھ کے حضور نے اشارہ کیا تھا۔ میں اس پر مزید مثالیں نہیں گوش گزار کرتا، میں نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے حضور کے ایک ایک صحابی کے حالات آج امت کے پاس موجود ہے، آپ کے اہل بیت کے حالات امت کے پاس موجود ہے، حضور کی سنتیں آج امت کے پاس موجود ہے۔ معافی چاہتا ہوں، صرف سنتیں موجود نہیں، اللہ نے تبلیغ کے نام پر ایک جماعت کھڑی کر دی، مشرق سے مغرب تک اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ حضور کی سنتوں کو زندہ کرے۔ اللہ نے یہ جو میں نے تبلیغ کی بات کی، رائے ونڈ سے لے کر آپ حضرات کے اس چک تک، آپ کے اس گاؤں سے لے کر وہ دہلی تک، دہلی سے بمبئی تک، بمبئی سے افریقہ امریکہ تک، وہاں سے رائے ونڈ تک، حضرت حاجی صاحب سے لے کر آپ کے یہاں کوئی
تبلیغی دوست ہے تو اس تک ہر تبلیغ کا آدمی جب کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہے کہ تبلیغ انبیاء کا کام تھا، اللہ نے حضور کی ذات پہ نبوت کے سلسلے کو مکمل کیا تو ختم نبوت کے صدقہ میں اللہ نے امت کو تبلیغ کی نعمت سے نوازا۔ سنیں، میں نے اس مختصر گفتگو میں کتنی دلیلیں عرض کر دی کہ بلا آج آپ کے میرے پاس حضور کی سیرت ہے تو یہ ختم نبوت کا صدقہ، آج آپ کے میرے پاس امت کے پاس اجماع ہے تو یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے، آج امت کے پاس قرآن مجید محفوظ ہے تو یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے، آج امت کے پاس حضور کے صحابہ کی زندگی ہے تو یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے، آج امت کے پاس حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے حالات ہیں تو یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے، آج امت کے پاس حضور کا طور و طریق، آپ کے سنن، آپ کی سیرت و صورت جمع ہے تو یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے، آج امت کے پاس تبلیغ کی نعمت ہے تو یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں درخواست کرتا ہوں، نبی کے بدلنے سے امت بدل جایا کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے انہیں یہودی کہتے ہیں، حضرت مسیح پہ جو ایمان لائے انہیں عیسائی کہا جاتا ہے، حضور پہ جو ایمان لائے انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ برادران، حضور علیہ السلام کے بعد اگر واقعہ میں کوئی اور اللہ کا نبی بننا ہوتا، آپ میں اگر اس کو مان لیتے، مسلمان نہ رہتے، ہمارا نام وہ ہو جاتا جو اس نبی کی امت کا ہوتا۔ شریفو، سمجھے ہو میں نے کیا کہا کہ حضرت صدیق اکبر سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری امت جو ہاتھ باندھے حضور کے پیچھے کھڑی ہے، یہ بھی صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ آج آپ میں یہاں پر بیٹھے دین کی بات کر رہے ہیں، پہلی نبوتیں ہوتی یہ دین جا چکا ہوتا، کوئی اور آ گیا ہوتا 1400 سال سے، جانتے بھی ہو پوری امت مل کر دین کو یہ جو اپنی دانتوں کے ساتھ مضبوط پکڑے ہوئے ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ میری درخواست سنیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک شاعر کے شعر کا مفہوم یہ ہے، شعر تو مجھے آتے نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، شاعر کہتا ہے لوگ کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ہے شاعرانہ خیال، کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، وہ کہتا ہے میری نظر سے دیکھو مجھے بیت اللہ حضور کے ارد گرد گھومتا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ مجھ مسکین کے نقطہ نظر سے دیکھیں، رب محمد کی قسم مجھے پورا دین حضور کی ختم نبوت کے ارد گرد گھومتا نظر آتا ہے۔ شریف ہو، شریف ہو، شریف ہو، تمہیں سارا دین ملے ختم نبوت کے صدقے میں، تمہیں سارے مسئلے یاد ہو اور ختم نبوت کا مسئلہ یاد نہ ہو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن رحمت عالم کو ہم منہ کیا دکھلائیں گے۔ آج پوری امت ملے، غوث، کتب، ابدال، نمازی، حاجی، علماء، مناظر، متقی، پرہیزگار، عرب، عجم، ہند، سندھ، پوری امت ملے، ایک صحابی رسول کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مجھ مسکین سے پوچھو، سید حضور کی امت کا سب سے قیمتی اثاثہ صحابہ، گراں قدر سرمایہ صحابہ، لیکن صدیق اکبر نے اس فیاضی کے ساتھ
ختم نبوت کے مسئلے پہ صحابہ کی قربانی دے کر امت کو یہ پیغام دیا کہ امت کے لوگوں، جب ختم نبوت کے مسئلے پر مشکل وقت آ جائے، سب کچھ گراں قدر سرمایہ، قیمتی سے قیمتی اثاثہ قربان کر دینا، پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کے مسئلے کو نظر انداز نہ کرنا۔ سمجھ رہے ہو؟ میرے بھائیوں، 1400 سال میں ایک منٹ ایسا نہیں آیا کہ کبھی کسی شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور ایک منٹ کے لیے امت نے اسے قبول کیا ہو۔ جب بھی کسی، پورے اسلام کی تاریخ گواہ ہے، جب بھی کہیں کسی خطے میں کسی بد نصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ایک منٹ ضائع کیے بغیر امت اس کے مقابلے میں کھڑی ہوئی کہ تم اور تمہارے ماننے والے، تم حضور کی امت کا حصہ نہیں، تم مسلمان ہو، مسلم سوسائٹی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم امت کا حصہ نہیں، تم جدا ہم جدا، تمہارا راہ وہ ہمارا راہ یہ۔ امت نے ہمیشہ اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ جانتے بھی ہو حضرت امام ابو حنیفہ، آج تم اس مرکز میں جمع ہو جس کا کام ہی حضرت امام صاحب کی عظمتوں کے پھریروں کو بلند کرنا ہے، ذرا میرے ساتھ چلو نا، امام صاحب کے دروازے پہ چلتے ہیں، آپ میں دونوں مل کر ان کو فیصل بناتے ہیں۔ جانتے ہو امام صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی ایک آدمی ہے وہ ذبیحہ نہیں کھاتا۔ امام صاحب نے فرمایا وہ مچھلی کھاتا ہوگا، اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ایک آدمی ہے وہ یہ نماز میں سجدہ نہیں کرتا، فرمایا تم نے اسے جنازہ پڑھتے دیکھا ہوگا، جنازے میں سجدہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا حضرت ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے یہودی بھی حق ہے، عیسائی بھی حق ہے۔ امام صاحب نے فرمایا قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، وہ اس پر عمل کرتا ہوگا، غرض جو وہ اس کے متعلق دلائل دیتے گئے کہ اس کی یہ بے دینی، یہ بے دینی، یہ بے دینی، حضرت امام صاحب کوشش کرتے گئے کہ آخر وقت تک اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگے، اسے ہٹاتے گئے، میرے بھائیوں کفر سے اسے بچاتے گئے۔ حضرت امام صاحب کا یہ قول آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی کے اگر قول میں، ایک آدمی کے اگر کسی قول میں 99 احتمال کفر کے ہوں، ایک احتمال اس کے مسلمان ہونے کا ہو، 99 کو رد کر دیا جائے، کفر پر فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کی جائے۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، یہی حضرت امام صاحب جو دنیا پہ فتویٰ لگانے میں اتنے محتاط تھے، جب آئی نا ختم نبوت کی بات، امام صاحب سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، امام صاحب نے ارشاد فرمایا دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے ذلی ہونے کا دعویٰ کیا یا بروزی ہونے کا، یہ دعویٰ یہ نہیں سوچا جائے گا کہ اس نے تشریع نبی ہونے کا دعویٰ کیا یا غیر تشریع ہونے کا۔ فرمایا حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں مسلمان نہیں۔ توجہ کریں، ایک آدمی آیا، حضرت فلاں صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہتا ہے
کہ مجھے نبی نہ مانو لیکن میرے متعلق تم استخارہ تو کر لو کہ میں استخارہ کر لو۔ امام صاحب نے فرمایا تم میں سے جو آدمی استخارے کی نیت کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ استخارہ اس کام میں کیا جاتا ہے جس کے کرنے نہ کرنے کے دونوں پہلو برابر ہوں۔ نماز فرض ہے، مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہے یا نہیں؟ اگر یہ کوئی ماں میرے اوپر حلال ہے یا حرام، شراب حلال ہے یا حرام، کوئی اگر اس پر استخارہ کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ بولو بولو مسلمان نہیں رہے گا۔ اسی طرح حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، اس کا چشم تصور میں خیال لائے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نبی، امام صاحب سے پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا من طالب منہ علامت النبوت، اس جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے دعوی نبوت کی دلیل طلب کرنے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب خدا کرے تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ ختم نبوت کے مسئلے کی حساسیت کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ قبلہ مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ یہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں مسلمان نہیں۔ میں دیکھتا ہوں ایک وقت آیا ایران میں ایک شخص جس کا نام بہاء اللہ تھا، اس بد نصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ مسلمہ اور اس کے ماننے والے کہ یہ بہاء اللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ حضرات کے اس متحدہ ہندوستان میں انگریز کے زمانے میں ملعون قادیاں، یہ ملعون کا لفظ میں نے جان بوجھ کر کہا، اس پر میں کوئی معذرت نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بات آپ کی طرح میرے بھی ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے۔ مل کے کہہ دو حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ بولو نہیں ہو سکتی۔ جس طرح حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس طرح حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اسی طرح حضور کے دشمن کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ آپ حضرات کا یہ بلب جل رہا ہے، اس میں دو تارے ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو، گرم اور ٹھنڈی، مثبت اور منفی، نیگیٹو پازیٹیو۔ جب تک یہ دو تارے نہ ہوں آپ کا یہ بلب نہیں جل سکتا۔ قبلہ ایمان کی بتی کو جلانے کے لیے بھی دو تاروں کی ضرورت ہے، ایک حضور کی ذات کے ساتھ محبت اور دوسرا محمد عربی کے دشمن کے ساتھ بغض۔ ہے میرے اللہ، آج سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی صحابی ہیں، وہ صاحبزادے بھی صحابی ہے۔ ایک زمانہ تھا حضرت ابو بکر مسلمان صحابی تھے، وہ ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جنگ ہو گئی، حضرت ابو بکر مسلمانوں کی طرف سے، وہ کافروں کی طرف سے آج اسلام قبول کیا۔ حضرت والد کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے اس نے کہہ دیا ابو یاد ہے فلاں جنگ میں آپ اس طرف تھے، میں آپ کے مقابلے پر تھا، آپ کو نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے تلوار کی زد پر آ گئے تھے، اگر میں چاہتا وار کر کے آپ کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن باپ سمجھ کر میں نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر دیکھے، مسکرائے،
فرمایا بیٹا تم نے باپ سمجھ کر معاف کر دیا، اگر اس دن تم میرے تلوار کی زد پر آ جاتے، تم رسول اللہ کے دشمنوں کی فہرست میں ان کی صف میں اس دن کھڑے تھے، مسلمانوں کے خلاف کھڑے تھے، تم نے باپ سمجھ کے باپ سمجھ کے مجھے معاف کر دیا، میں حضور کا دشمن سمجھ کے تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ میاں سمجھ رہے ہو؟ اسی غیرت دینی کا نام ایمان ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں میرے ساتھ چلو نا، امت کے 1400 سالہ تعامل کی روشنی میں انگریز کے زمانہ میں ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جانتے بھی ہو مولانا رحمت اللہ کرانوی، سبحان اللہ، سب سے پہلے جن لوگوں نے اس ملعون قادیان کے خلاف فتویٰ دیا، علماء لدھیانہ، مولانا غلام دستگیر، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا پیر مہر علی شاہ گولڑوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، آگے چل کر شاہ عبدالرحیم رائے پوری، حضرت شیخ الہند، امت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ میں درخواست کرتا ہوں، بہاولپور میں کیس تھا، مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری تشریف لائے، انہوں نے ان کے ذمہ تھا کہ آپ نے قادیانیوں کے وجوہ تکفیر پیش کرنے ہیں عدالت میں۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا کہ مرزا قادیانی نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے ختم نبوت کا انکار لازم آیا، تو جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے دعوی نبوت لازم آیا، حضور کے بعد دعوی نبوت کرنا یہ مستقل کفر ہے۔ اس ملعون قادیان نے انبیاء علیہ السلام کی توہین کی، جانتے بھی ہو۔ اس ملعون قادیان نے لکھا، اللہ معاف فرما، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادییں نانییں زناکار اور قصبی عورتیں تھیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا تمہیں نیند کس طرح آتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے چہرے پہ کس طرح مسکراہٹیں کھیلتی ہے۔ آپ کے میرے جیتے جی اس ملعون قادیان نے دعویٰ کیا کہ محمد عربی نے دنیا میں 2 دفعہ آنا تھا۔ پہلی دفعہ محمد عربی مکے میں آئے حضرت عبداللہ کے گھر، دوسری دفعہ وہی محمد عربی قادیان میں غلام احمد کی شکل کے اندر آئے۔ پہلے محمد عربی ان کی نسبت میری نسبت اتنی قوی ہے کہ وہ قوی تھے، میں اقوی ہوں، وہ شدید تھے، میں اشد ہوں۔ ان کے زمانے کی مثال پہلی رات کے چاند کی ہے، میری مثال 14ویں رات کے چاند کی۔ اس ملعون قادیان نے کہا کہ حضور کے معجزے 3000 تھے، میرے معجزے 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، قادیان کا یہ ملعون کہتا ہے یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی، اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا قادیانی محمد بھی تو ہے، رسول اللہ بھی تو ہے۔
مسلمانوں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، ایک بد نصیب حضور کی ہے میرے اللہ، جاگ رہے ہو؟ حضور کے وصال کے بعد ابو بکر وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے، اس منبر پر ایک سیڑھی نیچے اتر کے بیٹھے جہاں حضور کے قدم لگتے تھے۔ اگر حضور کے مسند پہ ابو بکر قدم نہیں رکھ سکتا، میں پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، کیا دجال قادیان کو حضور کی مسند پہ قدم رکھنے کی اجازت ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، زور سے بولو نا میاں، اجازت ہے؟ اس ملعون قادیانی، معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، نہ خدا کی ذات کو معاف کیا، نہ انبیاء کو معاف کیا، نہ حضور کو معاف کیا، نہ اہل بیت کو معاف کیا، نہ قرآن مجید کو معاف کیا، نہ احادیث کو معاف کیا۔ چلو نا میرے ساتھ، ملعون قادیان نے یہ کہا، اوتی تو صفت الافناء والاحیاء، کہ مجھے زندہ اور مارنے کی صفت عطا کی گئی۔ کیا مانا؟ کہ محیی بھی میں ہوں، محیی بھی میں ہوں، ممیت بھی میں ہوں، یہ صفتیں خدا کی۔ ملعون قادیان کہتا ہے کہ زندہ کرنے والا، مارنے والا میں ہوں۔ اس نے کہا، رأیت فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا فخلقت السماوات والارض، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خواب میں، اور تمہیں معلوم ہے کہ اس کا نبوت کا دعویٰ تھا، اور نبی کا خواب شریعت میں حجت ہوتا ہے، امتی کا خواب نہیں، اس کا دعویٰ نبوت کا تھا۔ اور تمہیں معلوم ہے حضرت سیدنا ابراہیم نے اتنی فرمایا تھا، رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سیدنا اسماعیل نے یہ سننے کے بعد یہ نہیں کہا کہ حضرت یہ تو خواب کی بات ہے، حضرت نے جواب میں کہا، یا ابت افعل ما تؤمر۔ ایک نبی نے گردن جھکائی، دوسرے نے اس پر چھری چلائی، دونوں نبیوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ نبی کا خواب بھی شریعت میں حجت ہوتا ہے۔ بولو بولو، نبی کا خواب بھی شریعت میں حجت ہوتا ہے۔ امام بخاری نے باب کا کیا، روی الانبیاء وحی، آپ بھی کہہ دیں روی الانبیاء وحی۔ یہ ملعون قادیان کہتا ہے، میں نے دیکھا خواب میں کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ میں خدا ہوں، زمین کو بھی میں نے پیدا کیا، آسمانوں کو بھی میں نے پیدا کیا، فخلقت آدم، میں نے آدم کو بھی پیدا کیا۔ جانتے بھی ہو، ہمارے ایک مناظر تھے، انہوں نے قادیانیوں سے پوچھا کہ ذوی العقول مخلوق تین ہیں، جن، فرشتے، انسان۔ مرزا جن تھا، فرشتہ یا انسان؟ اس نے کہا جی انسان۔ قادیانی مناظر نے کہا انسان۔ انہوں نے کہا انسان کن کی اولاد؟ انہوں نے کہا جی آدم کی۔ کوئی آدم سے پہلے بھی انسان؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا مرزا کہتا ہے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، گویا یہ اپنے باپ سے بھی پہلے تھا، اور جو باپ سے پہلے ہو وہ کون ہوتا ہے؟ امت نے جواب بھی دیے، جواب بھی کمال کے۔ ایک مناظرے میں قادیانی کہنے لگا ہمارے ایک عالم دین کو کہ مولوی صاحب آپ کی حیثیت ہمارے نزدیک اہل کتاب کی، کیا مانا؟ جیسے یہودی، جیسے عیسائی، ویسے تم مسلمان۔ اس نے طنز کی، مولوی صاحب سن کے ہضم کر گئے اس قادیانی کی نصیب۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ ہمارے نزدیک آپ کی حیثیت وہی جو صحابہ کے نزدیک مسلمہ اور اس کی پارٹی کی تھی۔ اب میں کیا کروں کہ یہ میرا موضوع نہیں،
ایک مناظرے میں مجھے لگا قید قادیانی کہنے، گفتگو شروع ہوئی، بڑے تمطراق سے کہتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مرزے کو کہا۔ میں نے روکا، میاں تم ایسے نہ کرو، اس لیے کہ گفتگو میں آپ کا فرض، دونوں فریق بیٹھے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے میرے جذبات کا خیال کرے، میرا فرض بنتا ہے میں آپ کے جذبات کا خیال کروں۔ میں مرزے کو گالی نہیں دیتا، تم علیہ السلام بھی نہ کہو، یہ جائز نہیں۔ اس نے بڑے زور سے اس طرح مکہ مارا میز پہ، مجھے کہتا ہے مولوی صاحب وہ مسیح موعود تھے، وہ علیہ السلام تھے، یہ میرا عقیدہ ہے، مجھے عقیدے کے اظہار سے کون روک سکتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے درست نہیں ہوں گے، میں چپ کر گیا۔ میرے جو ساتھی تھے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ بھی شروع کیا، انجام پر بھی نہیں پہنچایا۔ ان کو بڑا تعجب کہ مولوی صاحب نے شکست کھا لی، میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ اس کی ٹرن ختم ہوئی، ٹرن شروع ہوئی نا میری، میں نے شروع کیا کہ یہ ملعون قادیہ کی کتاب، اس میں اس دجال نے یہ بکواس کی، یہ کتاب اس میں یہ وہ چیخا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میاں تمہارے نزدیک مرزا علیہ السلام تھا، میرے نزدیک وہ لعنتی تھا، تمہارے نزدیک وہ مسیح موعود تھا، میرے نزدیک وہ دجال ہے۔ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت تمہارے عقیدے کے اظہار سے نہیں روک سکتی، تو مجھے بھی نہیں روک سکتی۔ تو جو کہتا ہے کہے، میں کہوں گا دجال تھا۔ اب وہ ہانپتا کانپتا کہتا ہے اچھا میں بھی نہیں کہتا، تم بھی نہ کہو۔ میں نے کہا تم کہو نہ کہو، میں کہوں گا۔ ایک رگڑا دیا، نسلیں یاد رکھیں گی۔ ایک مناظرہ ہو رہا تھا، ایک قادیانی کہتا ہے مولوی صاحب آپ ہمارا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں؟ ہمارے شہر کا نام قرآن میں لکھا ہوا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا کیا کہا؟ کہتا ہے ربوہ۔ اوفو، میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا اب میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کہا میاں تم تو کہتے ہو تمہارے شہر کا نام لکھا ہے، میں تو کہتا ہوں تمہاری لاہوری جماعت کا نام بھی قرآن میں لکھا ہے، قادیانیوں کا نام بھی قرآن میں لکھا ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب اللہ مبارک کرے، ایسا روشن خیال عالم دین وسیع و ظرف میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کے منہ میں گھی شکر، پڑھے نا قرآن مجید کی آیت کریمہ، ہمارے قادیانیوں کا نام قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر۔ میں نے کہا کہ یہ میتہ سے مراد لاہوری ہیں، خنزیر سے مراد قادیانی۔ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب خدا کا خوف کرو، جب قرآن اترا تھا قادیانی تھے؟ میں نے کہا ربوہ تھا۔ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں نے کہا مجھ سے بھی ہو گئی ہے۔ اس ملعون قادیان نے اپنے دیکھنے والوں کو صحابہ کہا، اپنی بیوی کو ام المومنین کہا، ایک ایک صحابی رسول کی چن چن کے اس نے مخالفت اور اہانت کا ارتکاب کیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کے متعلق کہا کہ وہ غبی تھے، ان کی درایت عمدہ نہیں تھی۔ قادیانیوں نے مرزا قادیانی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، وہ تو مرزا قادیانی کے جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ مرزا قادیانی کی شادی ہوئی نصرت جہاں بیگم کے ساتھ، رات گزاری، سویرے کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں خدیجۃ الکبریٰ آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں میں درخواست گزار ہوں آپ دوستوں سے، اسے درس رہنے دیا جائے، جلسہ گاہ نہ بنایا جائے۔ میں درخواست گزار ہوں آپ دوستوں سے، کیا اس ملک میں ابو بکر و عمر کا
خدیجہ اور فاطمہ کا کوئی وارث نہیں رہا، رحمت عالم کی عزت و ناموس کا مسئلہ لا وارث ہو گیا۔ آپ کے میرے جیتے جی ملعون قادیاں یہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ نہیں وہ یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں آپ دوستوں سے بات تو سینے پہ ہاتھ رکھو، اگر مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ تھا تو پھر خدیجہ کا کیا لگا؟ پھر فاطمہ کس کی بیٹی تھی؟ پھر قرآن کس پر اترا تھا؟ معراج پر کون تشریف لے گئے تھے؟ ہے میرے اللہ، قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت اس دھرتی پر محمد عربی کے دشمنوں کا چلتا پھرتا کوئی گروپ اور گروہ ہے، کوئی باغی طبقہ ہے تو وہ ہر قادیانی اس کا مصداق اول ہے۔ ان سے بچنا، حضور کی امت کو بچانا آپ کے میرے فرائض میں شامل ہے۔ اب میں کس طرح درخواست کروں؟ مولانا رحمت اللہ کرانوی سبحان اللہ، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، امت کے ان طبقات نے اولین میں جب مرزا قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، اللہ نے کرم کا معاملہ کیا، انہوں نے مسند پہ بیٹھ کے دارالافتاء میں فتویٰ دیا، وقت آیا کہ وہی فیصلہ قومی اسمبلی میں اس نے قانون کا درجہ حاصل کیا۔ آج مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین پر ان حضرات کے فتوے کی حقانیت اس طرح واضح ہوئی کہ آپ کا چاروں مکاتب فکر، چاروں فقہی مسالک، ایک بھی دنیا میں ایسا دارالافتاء نہیں مسلمانوں کا جو قادیانیت کے کفر کا قائل نہ ہو۔ انہوں نے آواز کیا بلند کی کہ اللہ نے ان کی آواز کو نکارہ خدا بنا دیا۔ انہوں نے منبر و محراب پہ بات کہی، اللہ نے قومی اسمبلی میں قانون کا درجہ دیا۔ وہ مقامی عدالتوں میں کھڑے ہوئے، اللہ نے سپریم کورٹ تک ان کی آوازوں کو سنا۔ ابھی آج سے تھوڑا عرصہ پہلے 10 مارچ کی بات ہے، آپ حضرات کے ہائی کورٹ لاہور کے ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج نے بھی قادیانیوں کے متعلق ٹھوک کے وہ فتویٰ دیا ہے، وہ فیصلہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کی ہڈیاں بھی قبر کے اندر چٹا کھٹی ہوں گی۔ موجودہ گورنمنٹ نے جان بوجھ کر قانون میں ترمیم کرنا چاہی، اللہ نے انہوں نے 2 اکتوبر 2017 کی شام کو ترمیم کی، 3 اکتوبر کی صبح ہونے سے پہلے ایک ہی رات میں کراچی سے لے کر خیبر تک اللہ نے پوری امت کو رحمت عالم کی ختم نبوت کے لیے ایک کر دیا۔ اور پھر انہوں نے ترمیم کی، پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ کا پہلا انوکھا یہ واقعہ کہ آج ترمیم کی، ایک دن چھوڑ کر 2 کو ترمیم کی، 3 اکتوبر چھوڑ کر 4 اکتوبر کو ترمیم کے اندر ان کو ترمیم کرنی پڑی۔ 7B اور C کی بحالی کا مسئلہ تھا، میں نہیں جا رہا ان کی تفصیلات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ MQM پختونخوا پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی،
जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, नून लीग, काफ लीग, पीपल पार्टी, सारी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि 7B और C बहाल होने चाहिए। गवर्नमेंट ने वादा किया, असम्बली का इजलास हुआ कि इस इजलास में पेश करेंगे। इजलास हुआ, मुलतवी हो गया। सेनेट का इजलास हुआ, मुलतवी हो गया। उन्होंने इसको पेश नहीं किया। हाई कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने कहा गवर्नमेंट की सारी तरमीमात मुअत्तल। मुअत्तल का माना ये कि जो तरमीम की थी वो काबिले अमल नहीं रही, जो कानून था वो पहले खत्म कर चुके। न जाए रफ्तन न पाए मादन, न दौड़ने की जगह रही न बैठने की। ऐसे मजबूर हुए 25 नवंबर की शाम को ये कौमी असम्बली में बिल लाए। आप ये सुनकर खुशी महसूस करेंगे, उस दिन आप हजरात की, सुभान अल्लाह, आप हजरात की कौमी असम्बली में कराची से लेकर खैबर तक जितने असम्बली के मेंबरान आए हुए थे, एक मेंबर ने भी एनी वन किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, तमाम तर मेंबर जो उस इजलास में मौजूद थे, एक ने भी उसकी मुखालफत नहीं की। हाय मेरे अल्लाह, कहां 1974, कहां 2017, 43 साल के बाद चश्मे फलक ने ये नजारा देखा कि पूरी असम्बली ने एक बार फिर इकट्ठे होकर ठप्पा लगाया कादियानियत की पुष्ट पे मुत्तफ़िक़ा कुफ्र का। आज वो मरदूद की तरह, सड़ी हुई लाश की तरह मेरी आंखों के सामने पड़े तड़पे नजर आ रहे हैं। और मैं आपसे कहता हूं, मन दरचे ख्याल मुफलक दरचे ख्याल। इंसान की तदबीर कुछ होती है, मेरे रब की तकदीर कुछ होती है। कोई ऐसा शर भी होता है जिसमें अल्लाह खैर का पहलू पैदा कर देते हैं। उन्होंने ये साजिश की थी, अल्लाह ने उन्हें ऐसे रुसवा किया कि आज ये मसला ऐसी बुलंदियों पर चला गया है कि अब कोई अगर इसको खत्म भी करना चाहेगा खुद खत्म हो जाएगा, ये कानून खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। मैं क्या दरख्वास्त करूं, आप दोस्तों का मुसाफिर भाई, आप यहाँ के पूरा आप हजरात अशरा यहाँ पर रहे, बहादुरी और जुर्रत के साथ पूरा वक्त और तवानाई आपने सर्फ की। यहाँ से जाओ तो मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत के अलम बरदार बन के जाओ। हुजूर की खत्म नबूवत का इज्जत और आबरू बाकी है, कुरान की इज्जत बाकी है, हदीस की बाकी है, सहाबा की बाकी है, अहल बैत की बाकी है, हनफियत की बाकी है, आप और मैं उम्मत की इज्जत बाकी है। खत्म नबूवत के मसले पे हर्फ आ गया, माज़ अल्लाह पूरे दीन इस्लाम की बुनियाद ढह जाएगी। क्या तवक्को रखूं कि यहां से जाने के बाद आप खत्म नबूवत का काम करेंगे? सूफियों की तरह नहीं, मुजावरों की तरह नहीं, मुजाहिदों की तरह करेंगे। तुम खत्म नबूवत का काम करो, मेरे रब की रहमत भी आपके साथ होगी, हुजूर की शफाअत भी तुम्हारे साथ होगी। मैं आज आप दोस्तों के लिए एक रिसाला लाया था, आपके उस्ताद और मेरे मखदूम हजरत मौलाना के मैंने सुपुर्द किया है। हजरत की तजवीज़ थी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल वो आपको तकरीब पर उसकी एक एक कापी मिल जाएगी फ्री, बगैर किसी कीमत के। मजलिस छापती है, तकसीम करती है। इस अक्टूबर से लेकर इस वक्त तक 6 महीने में जो जद्दोजहद हुई उसे उन रिसाले में महफूज कर दिया गया। आजकल मेरी अच्छी या बुरी आदत यह है, गुज़श्ता चंद सालों से मैं जहां जाता हूं कोई न कोई किताब मजलिस की साथ ले जाता हूं, और यकीन फरमाएं, कसम उठाऊं तो मेरा अल्लाह मुझे हानिस नहीं करेगा कि उस किताब की खरीद और फरोख्त, लागत और नफा में मुझे एक पैसे का भी ताल्लुक नहीं।
مجلس چھاپتی ہے، مجلس کے دوست گاڑی میں رکھ دیتے ہیں، مجلس کے دوست فروخت کی، جا کر حساب پیش کر دیا۔ کتاب بیچنا مقصود نہیں، یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے۔ میں کتابیں ساتھ رکھ لیتا ہوں، دوست لے لیتے ہیں، جس گھر میں چلی گئی خاندان تو محفوظ ہو گیا، پیغام پہنچ گیا، چلو صدا پہنچ گئی۔ اگر میرے کہنے پہ 10 ساتھی کتابیں لے کر چلے گئے تو مجھے حصہ مل جائے گا۔ اور مجلس ختم نبوت یہ کوئی نشریاتی ادارہ نہیں کہ کتابیں چھاپ کر اس سے پیسے کمائے۔ مجلس ایک تبلیغی ادارہ ہے۔ جو اس دفعہ کتاب لایا ہوں خطبات ختم نبوت، اس میں کوئی قادیانیت سے متعلق ایسا اہم اور موٹا مسئلہ نہیں جس کا اس کے اندر بیان نہ ہو، سارے شامل ہو گئے۔ پوری تحریک، پوری تفصیلات، 550 صفحے، 464 یا 68 صفحات ہے اس کے، 550 صفحے کی کتاب اور قیمت صرف 100 روپیہ۔ ایسے بڑھو نا، جوان کرو نا ہمارا، ہم مسکین، ہم غریبوں کا، بوڑھوں کا مقابلہ۔ دنیا میں کہیں ایسی کوئی سستی کتاب نہیں ملے گی آمدن، اس لیے کہ پیسے کمانا مقصود نہیں، تبلیغ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق دے، جاتے ہوئے وہ کتاب بھی لے کر جائے۔ سامنے گاڑی کھڑی ہے، ان دوستوں کے پاس کتاب ہے، رش بھی نہ کرنا، بغیر قیمت کے کتاب بھی نہ اٹھانا حرام ہے۔ صوفیاء کرام مسئلہ بھی سنو، وہ کتاب بھی لیں، معلومات بھی حاصل کریں، میرے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ آپ کے استاد، اس ادارہ کے محتمم حضرت مولانا، ان کی گرامی قدر پوری ٹیم، ان کے رفقا، ان کے ساتھیوں کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکت نصیب فرمائے۔ اللہ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔